السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے روحانی علم نقشبند چینل۔ میں محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ نیچے کمنٹ میں کہا تھا کہ آپ جو اردو زبان میں مندرے ہیں وہ دے دیں۔ بہرحال یہ اردو زبان میں تو نہیں ہے، لیکن یہ مندرہ محبت کے لیے بہت ہی دم شدہ آزمودہ مندرہ ہے۔ مندرہ کیسے استعمال کرنا ہے، مندرہ کہاں کس جگہ استعمال کرنا ہے، یاد رکھیں کہ محبت کا مندرہ ہو، جو بھی مندرہ ہو، آپ نے ہر جگہ پہ ہر غرض استعمال نہیں کرنا ہے۔ مندرہ استعمال کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے اور مندرہ استعمال کرنے کا جگہ بھی ہے۔ ویسے اس منتر کو جو کہتے ہیں یہ ہے اصل میں منتر، یہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کفریات کلمات نہیں ہے۔ اب اس منتر کا جو نام ہے وہ ہے پوربھی منتر، محبت کے لیے دم۔ تو یہ پوربھی منتر یہ بہت ہی زیادہ پاور رکھنے والا منتر ہے، زکوٰۃ کے کام کرنے والا یہ منتر ہے۔ اس منتر کو ہر خاص و عام کر سکتا ہے، بس اس کے لیے آپ پاکائی رکھیں گے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، وضو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کوئی میٹھی چیز لے لینا ہے، آپ کو پسند ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ مطلوب ہے، اس کو یہ چیز پسند ہے، تو جب مطلوب کی مرضی کے مطابق آپ چیز لے جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ سے منع بھی نہیں کرتا یا کسی کے ذریعے آپ بھیجواتے ہیں، احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس سے قبول کرتا ہے تو پھر آپ اس کو دم کریں، ورنہ آپ اس کو دم نہ کریں۔ بس اوقات اس سے ہوتا ہے لوگ ہم سے چینی دم کروا کے جاتے ہیں، پھر واپس لے کے آتے ہیں، بھائی یہ لے لے اپنا چینی، اور مطلب تو ہم سے نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، کسی کے ذریعے بھیج رہے ہیں جب بھی اس کو شک ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے پوربھی منتر کو ہرگز بھی دم نہیں کرنا ہے۔ اگر دم کریں گے تو اس کا استعمال کرنا لازم آئے گا، اگر استعمال نہیں کریں گے تو یہ آپ کے اوپر الٹ پڑے گا۔ بس اس میں نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں آپ نے ان کا نام لینا ہے، میاں بیوی ہیں جیسے، شوہر کا نام اور اس کی ماں کا نام، اور بیوی کا نام اس کی ماں کا نام آپ نے آخر میں کہہ دینا ہے۔ الحبی الحبی وغیرہ یہ آپ نے نہیں کہہ دینا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس منتر کے اندر، اس مندرے کے اندر موجود ہیں۔ بس آپ نے جو کام کرنا ہے آخر میں نام لگا دینے ہیں۔ عموماً تو اس منتر کو جو استعمال کرتے ہیں آنے والا شخص جو میٹھی چیز لے کر آیا ہے، اب جو دم کرنے والا ہے ان کے تصور کے مطابق دم کرتا ہے، لیکن اگر آپ نام لینا چاہیں تو آخر میں اسی طرح نام لیں گے جس طرح میں نے کہا ہے، الا حبی فلاں بنت فلاں وغیرہ، وہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اب آپ نے صرف فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں، اس طرح ان دونوں کا نام لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ طالب کا نام پہلے لیں گے، مطلوب کا نام بعد میں لیں گے، اس میں الٹ کام ہوگا، پہلے کی طرح اس میں کام نہیں ہوگا۔ پوربھی منتر پڑھ کر بھی سناتے ہیں تاکہ آپ کے پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ ہم آپ کو آہستہ آواز میں حرف حرف کر کے بتائیں گے تاکہ آپ اس کو یاد بھی کر سکیں اور اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے آسان بھی ہو۔ منتر جو آپ نے پڑھنا ہے، منتر یہ ہے، پہلے آپ اس کو لکھ لیں کسی کاغذ پر، پھر اس کو صحیح سے یاد کریں، پھر اس کو پڑھیں تاکہ ادائیگی درست ہو۔ جیسے ٹک ٹک گڑ پکڑا تیرے ذاتی بریاں، ملن کوہریاں ہٹ کی مٹی، مس ونڑی کی چھائی، ایسے تے گرو مارا چیرڑے پکڑ کے اٹھائی، پھرے منتر چلے جنتر، واہ پورب تیرے علم کی صفائی۔ ایک بار پھر سے سن لیں۔ ٹک ٹک گڑ پکڑا ترے ذاتی بریاں، ملن کوہریاں ہٹ کی مٹی، مس ونڑی کی چھائی، ایسے تے گرو مارا چیرڑے پکڑ کے اٹھائی، پھرے منتر چلے جنتر، واہ پورب تیری علم کی صفائی۔ یاد رکھیں یہ پوربھی منتر صرف میٹھی چیز پر ہی دم کیا جا سکتا ہے۔ میٹھی کھانے والی کوئی بھی چیز ہو، چائے ہو، دودھ ہو، شربت ہو، اس پہ آپ اس کو دم کر کے کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز پر، پانی پر وغیرہ یا دیگر کھانے وغیرہ اس پر دم کر کے نہیں کھلا سکتے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ ایک پیارا سا کمنٹ جو ہے نا، صحیح والا جملہ جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ لکھ دیجیے گا۔